प्रेसिडेंट जनाब रिजवान सादिक साहब, चौधरी जहांगीर साहब, तारक शाह साहब जिन्होंने हमें अभी अभी ज्वाइन किया है, और अपने तमाम साथियों के साथ उनको मैं आज यहाँ खुशामदीद भी कहता हूँ। मिसेस महरीन साहबा, चौधरी अजहर वड़ैच साहब, सरदार शौकत हयात साहब, वाजिद अब्बासी साहब, मोहम्मद अब्बासी साहब, जनाब रियाज मुस्तफ़ा साहब सरगोदा से, मलक असद साहब, और हमारे गुलाम रुबानी साहब माशाल्लाह, और मेरे मीडिया के दोस्तों, PML के कारकुन, ऑफिस बेरर्स और इंतज़ामिया, अस्सलाम वालेकुम। सर, आपकी बेटर हाफ जी, एंड मैडम परवीन सरवन। सबसे पहले तो मैं एक बात कहना चाहता हूं कि हम सबको रूल ऑफ लॉ, एक दूसरे का एहतराम, और हमें चाहिए कि किसी शख्स के साथ भी ज्यादती ना हो। चाहे कोई हमारा सपोर्टर है, चाहे हमारा पॉलिटिकल अपोनेंट है, तो सबके साथ इंसाफ होना चाहिए, और चादर और चार दीवारी का तहफ़्फ़ुज़ जो है वो यकीनी बनाना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि चौधरी बरादरान की रहायश गाहों पर जो कुछ कल रात हुआ है, जिससे हमारे भाई शाफे साहब और सालिक साहब जख्मी भी हुए हैं, बहुत ही काबिल अफसोस है। हम इसकी मज़म्मत करते हैं और हुकूमत से ये मुतालबा करते हैं कि अनकंडीशनल मुआफ़ी जो है शाफी हुसैन साहब से, चौधरी शुजात हुसैन साहब से और सालिक हुसैन साहब से मांगी जाए, और दोबारा इंश्योर किया जाए कि इस किस्म के वाक़यात जो हैं दोबारा पाकिस्तान में ना दोहराए जाए। जब मैं PTI का गवर्नर था, तो उस वक्त भी जब लोगों के साथ ज़्यादती होती थी, तो मैं ये कहता था कि भाई ये ज़्यादती है। और ख़ासकर ये बड़े अफसोस होता है कि जब आप रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं, ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं, और आपकी अपनी हुकूमत जो है वो गलत काम करे, तो कम अज़ कम मुझे तो अल्लाह ताला ने इतना हौसला दिया है कि मैं उसके ख़िलाफ़ एहतजाज भी करता हूँ और उसके ख़िलाफ़ बात भी करता हूँ। और सबसे मशहूर मिसाल राना सनाउल्लाह साहब की है। तो जब राना सनाउल्लाह पे उन्होंने अफीम डाली, तो हमारी जो कोर कमेटी के दूसरे थे, मैं कहा यार किसी दे कोई झूठा मुकदमा भी पाना पवे तो सोच लिया करो कि लोग एतबार तो कर लैन। जे राणा सनाउल्लाह ते मुकदमा पाना सी तो कोई वो लड़ाई पढ़ाई किसी नूं कुट्टण मारन दा पा दिंदे तो लोगों ने मान लेना सी। तो इस वास्ते मैं समझदा कि सानू बहुत एहतियात बरतनी चाहिए है। सियासी मुखालफत नूं नफरत ते लैके जाना, दुश्मनी ते लैके जाना, ये ना साडे मुल्क वास्ते ठीक है और ना साडे पाकिस्तान वतन अजीज वास्ते ठीक है। क्योंकि सब तो पहलों साडे स्टेज सैकटरी साहब ने भी तालियां विच कंजूसी बरतन पे वाक़या है। तो मैं आपको एक वाक़या बताना चाहता हूँ। जब मैं 2013 में गवर्नर बना, तो कन्वोकेशन पे मैं जाता था, तो मैं नश्तर मेडिकल कॉलेज यूनिवर्सिटी के कन्वोकेशन पे गया। तो सबसे पहले आपको मालूम है कि वाइस चांसलर साहब तकरीर करते हैं। वाइस चांसलर साहब ने तकरीर की, बिल्कुल खामोशी थी। उसके बाद लोगों को मेडल्स दिए गए, हमारी बच्चियों ने जो हैं वो बहुत ज़्यादा मेडल जो हैं वो हासिल किए। उस वक्त भी खामोशी थी। तो आखिर में मेरी तकरीर थी, तो मैंने वाइस चांसलर से पूछा कि भाई आज डे ऑफ सेलिब्रेशन है, डे ऑफ हैप्पीनेस है, ये बच्चे एंजॉय करने के लिए आए हैं, ये सारे खामोश हैं, ये कोई अफसोस से तो नहीं आए। तो मुझे वाइस चांसलर साहब कहने लगे कि भाई दिस इज द कस्टम एंड प्रैक्टिस इन अवर यूनिवर्सिटी कि हम कन्वोकेशन के दौरान चांसलर की रिस्पेक्ट में ताली नहीं बजाने देते।
تو میں جب سٹیج پہ تقریر کرنے کے لیے گیا تو میں نے کہا کہ آج سے میں پورے پنجاب کی یونیورسٹیوں میں تالی نہ بجانے پہ جو پابندی ہے اس کو ختم کرتا ہوں۔ یقین مانے کہ جو ٹیچرز تھے، جو سٹوڈنٹس تھے اور خاص کر جو پیرنٹس تھے، اتنے وہ خوش ہوئے اور انہوں نے اتنی تالیاں بجائیں کہ بس حال گونج اٹھا۔ تو اس کے بعد ماشاءاللہ میرا میسج جو تھا تمام یونیورسٹیز میں چلا گیا اور لوگوں کو تالی بجانے کی عادت جو ہے وہ پڑ گئی۔ دیکھیں میں ہمیشہ لوگوں سے کہتا ہوں کہ کسی کو اپریشیٹ کرنے سے یا کوئی اچھی بات ہے اس کو تالی بجانے سے کوئی آپ کی صحت خراب نہیں ہوتی، بلکہ کسی ڈاکٹر سے پوچھیں ٹو گیو اے اسمائل، اور تالی بجانا صحت کے لیے اچھا ہے، برا نہیں ہے۔ تو اس لیے بھائی ہمارے جو پیچھے ساتھی بیٹھے ہیں کوئی تالیاں اگر بجا دیں تو کوئی خوشی نہیں۔ دوسرا یہاں پر بار بار یہ کہا گیا کہ بھائی تقریر جو ہے وہ بڑی لمبی کرتے ہیں، 2 منٹ کہتے ہیں تو 7 منٹ لے لیتے ہیں۔ تو ہمارا ایک فنکشن تھا گلاسگو میں، جب میں گلاسگو سٹی کاؤنسلر تھا، تو چیف منسٹر کو ہم نے اپنا اسپیشل گیسٹ، چیف گیسٹ بلایا ہوا تھا۔ تو چیف منسٹر نے کہا کہ میری بڑی مشکل سے میں 1 گھنٹہ ٹائم نکال کے آیا ہوں، تو مجھے آپ نے 1 گھنٹے میں اس ایونٹ سے فارغ کرنا ہے۔ تو میں نے کہا جی بالکل، ہم سپیچیں بڑی لمٹڈ رکھیں گے اور سپیکرز کو کہیں گے کہ مختصر تقریر کریں اور آپ کو بھی 15 منٹ سپیچ کرنے کا موقع دیں۔ تو جس شخص نے ہمارا سپاس نامہ پیش کرنا تھا اس نے تقریر شروع کی، 10 منٹ ہو گئے، 15 منٹ ہو گئے، اور چیف منسٹر مجھے بار بار کہے کہ بھائی یہ کیا ہو رہا ہے۔ تو چونکہ میں اس کو چیئر کر رہا تھا اس میٹنگ کو، تو میں نے ہمارے وہ آج کل بھی ڈپٹی میئر ہیں راجہ حنیف صاحب، تو میں نے کہا کہ راجہ حنیف صاحب آپ کو میرا خیال ہے غلط فہمی ہو گئی ہے کہ 1 گھنٹے کا ٹائم پورے فنکشن کا ساری سپیچز کا ہے، صرف آپ کا 1 گھنٹہ نہیں ہے۔ تو اس لیے اب آپ مہربانی کریں اور دوسرے لوگوں کو موقع دیں۔ تو میں یہاں پر ایک فنکشن تھا، ممبر آف یورپین پارلیمنٹ یہاں آئے ہوئے تھے، جب ہمیں جی ایس پی پلس ملا تو ان کی آنر میں ہم نے ایک بہت بڑا فنکشن گورنر ہاؤس میں رکھا۔ تو وہاں پر ہمارے ایک مقرر تھے فیڈرل منسٹر، ان کی تقریر 5 منٹ، 10 منٹ، 15 منٹ، جب 20 منٹ ہوئی تو اٹالین جو ہماری ممبر آف یورپین پارلیمنٹ تھی وہ مجھے کہنے لگی کہ مسٹر سرور ہاؤ لانگ ہی از گوئنگ ٹو اسپیک۔ میں کہا ابھی اب کیا کریں، مہمان ہے، ہم اس کو روک نہیں سکتے۔ تو اس نے مجھے کہا، میرا خیال ہے میں اردو چ دسواں تو سارے دوست جڑے ہے نے وہ سمجھ آندے۔ تو انہیں کہا کہ اٹلی دے وچ اسی کہنے ہاں کہ اگر کوئی مقرر جڑا ہیگا یا لیڈر اپنا میسج جڑا ہے، اپنا پیغام جڑا ہے وہ 10 منٹ چ نہ دے سکے تو انہوں چپ ہی رہنا چاہیے۔ اس واسطے میرا خیال ہے کہ وٹ یو پریچ پریکٹس بھی کریں۔ تو اب میں میرا خیال اب بات کی طرف آتا ہوں۔ چودھری شجاعت حسین کے بارے میں یہ کہتا ہوں، یہ آج نہیں کہتا کہ میں پارٹی میں آیا ہوں، بلکہ جب میں بیرونی دوروں پہ جاتا تھا، جب میں گورنر تھا اور کسی جگہ پہ، تو میں ہمیشہ چودھری شجاعت صاحب کی وزڈم، ان کی رواداری، ان کا لوگوں کو جوڑنا، ہمیشہ میں اس کی تعریف کرتا تھا۔ اور کئی دفعہ آپ کو پتا ہے کہ پارٹیوں کے ورکر بڑے ہوتے ہیں مشکل، چودھری شجاعت صاحب زندہ باد، چودھری سرور صاحب زندہ باد، مسلم لیگ کا زندہ باد، چودھری صاحب زندہ باد۔ تو مجھے اس بات پہ بڑا فخر ہے کہ اس سفر میں چودھری شجاعت حسین کے ساتھ، میں جناب صالح حسین صاحب کے ساتھ، میں جناب شافی حسین کے ساتھ، اور میں ہماری بہن مسز فرح خان کے ساتھ طارق بشیر چیمہ کی ٹیم میں شامل ہوں، جن کی ایمانداری پہ کوئی شخص انگلی نہیں اٹھا سکتا۔ جس دن ہم نے گلاسگو میں ٹکٹوں کی تقسیم کی، ایک ٹکٹ ہم نے شیخو پورے سے جاوید گرایا صاحب کو دیا، تو انہوں نے مجھے کہا کہ میں صرف 1 منٹ کی بات کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا ضرور بھائی کریں۔ تو اس نے کہا کہ میں 5 وقت کا نمازی ہوں، اور میں ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا تھا کہ اللہ میاں
میں اس پارٹی کے ساتھ جانا چاہتا ہوں جس کی قیادت ایماندار ہو، اور مجھے بڑا فخر ہے کہ میں اس پارٹی میں آیا ہوں جس کی قیادت چودھری شجاعت حسین صاحب اور سرور صاحب کر رہے ہیں، جن پہ کرپشن کا کوئی کسی قسم کا بھی الزام جو ہے یہ ایک بہت بڑی لمحہ فکریہ بھی ہے اور پریشن کون بات بھی ہے کہ ایک لوگ جو ہزاروں لوگوں کے ووٹ لے کے آتے ہیں، اسمبلی میں آتے ہیں، قومی اسمبلی میں جاتے ہیں، میئر بنتے ہیں، ڈپٹی میئر بنتے ہیں، کونسل کے چیئرمین بنتے ہیں، تو جب وہ رشوت لیتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ صرف اپنی عزت نہیں بیچتے بلکہ ہزاروں لوگ جن کے ووٹ لے کے آئے ہیں ان کا ضمیر بھی بیچتے ہیں۔ چودھری سرور صاحب زندہ باد، چودھری سرور صاحب زندہ باد، چودھری سرور صاحب زندہ باد۔ تو ہمارے ملک کو بدقسمتی سے ریسورسز کی کوئی کمی نہیں ہے۔ میں آپ کو بات یقین سے کہتا ہوں، ایز اے بزنس مین میں آپ کو کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو جتنے ریسورسز دیے ہیں دنیا کے شاید ہی کسی ملک کے پاس، لیکن مس مینجمنٹ، انکمپیٹنس اور کرپشن نے اس ملک کو تباہی کے دہانے پہ لا کر کھڑا کر دیا۔ اور تمام جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ایک دوسرے کو چور کہہ رہی ہیں، ڈاکو کہہ رہی ہیں، برا بھلا کہہ رہی ہیں، لیکن اپنے گریباں میں نہیں جھانک رہے کہ ان کے ساتھ کتنے ڈاکو ہیں، ان کی پارٹیوں میں کتنے چور ہیں۔ تو اگر ہم سیلف اکاؤنٹیبلٹی شروع کر دیں تو ہماری پارٹیوں کی بھی اصلاح ہو سکتی ہے اور ہمارے ملک کے لیے بھی بہتری پیدا ہو سکتی ہے۔ پاکستان بنایا تھا، پاکستان بچائیں گے، پاکستان بنایا تھا، پاکستان بچائیں گے، پاکستان بنایا تھا، پاکستان بچائیں گے۔ تو جب میں 2013 میں پاکستان آیا تھا تو اس وقت کرپشن کا اور کمیشن جو ہے یا کک بیکس جسے کہتے ہیں اس کا ریٹ 10-15% تھا، اور 10 سالوں میں پاکستان نے اتنی ترقی کی ہے کہ یہ سارے ڈیولپمنٹ بجٹ جو ہیں یہ 50% لوگوں کی جیبوں میں جانے پڑتے ہیں۔ اور یہ بہت ہی افسوسناک بات ہے کہ جب کسی بھی پروجیکٹ پہ، چاہے وہ سڑک بنانی ہے، آپ نے پل بنانا ہے، اوور ہیڈ بنانا ہے، کوئی واٹر کا پروجیکٹ لانا ہے، اگر آدھے پیسے 50% پیسہ لوگوں کی جیبوں میں چلا جائے گا تو پھر اس کا کیا انجام ہوگا؟ تو میں ایک بات پہ یقین کرتا ہوں کہ اگر ہم اپنے ملک میں اداروں کو مضبوط کر دیں، اداروں میں میرٹ لے آئیں، اداروں میں ٹرانسپیرنسی لے آئیں تو ملک کے مسائل ہمارے حل ہو سکتے ہیں۔ تو چونکہ میں آج سے پہلی دفعہ آپ سے مخاطب ہوں، آئی ہوپ کہ مجھے تھوڑا سا وقت آپ زیادہ دے دیں گے، اور مجھے یہ بھی احساس ہے کہ آپ کے اور خامی کے درمیان صرف میں کھڑا ہوں۔ اور ہمیشہ میں پولیٹیشنز کو کہتا ہوں کہ جب بھی لوگ موجود ہوں اور آپ آخری سپیچ ہوں تو کوشش کریں مختصر کریں، کیونکہ لمبی تقریر کرنے سے کئی دفعہ ووٹ میں کمی آ جاتی ہے، بڑھتے نہیں۔ تو میں یہ آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو بہت نعمتوں سے نوازا ہے، لیکن پاکستان نے ہمیں سب کچھ دیا ہے لیکن ہم نے پاکستان کو کچھ نہیں دیا ہے۔ تو میں اپنے حوالے سے آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میرا ایک مڈل کلاس فیملی سے تعلق تھا۔ میں گولڈن سپون یا سلور سپون لے کے پیدا نہیں کیا۔ میرے والد صاحب کی 12 ایکڑ زمین تھی۔ 1976 میں مجھے برطانیہ جانے کا موقع ملا، تھینکس ٹو مائی وائف، کہ ان کی اسپانسرشپ پہ میں برطانیہ گیا تھا۔ اور چونکہ میں احسان فرموش نہیں ہوں اس لیے میں نے کبھی بھی دوسری شادی کا کبھی سوچا بھی نہیں۔ تو وہاں پر گیا، وہاں پر میں نے شیلف پیکر کے طور پہ کام شروع کیا، جیسے مزدور کرتے ہیں۔ پھر میں نے مارکیٹنگ لگائی جو جمعہ بازار میں آپ لوگ یہاں پر دیکھتے ہیں۔ پھر وہاں پر ایک چھوٹی سی کارنر شاپ بنائی، پھر اس کے بعد اور اللہ تعالیٰ نے کاروبار میں بڑی ترقی دی۔ تو پھر مجھے پیلسٹائن جانے کا موقع ملا، وہاں پر میں نے بروٹیلٹی دیکھی کہ کس طریقے سے یہودی جو ہیں فلسطینیوں پہ ظلم کر رہے ہیں، تشدد کر رہے ہیں، بربریت کر رہے ہیں۔ پھر میں نے دیکھا کہ کشمیر میں جو کچھ ہو رہا ہے، تو میرے پاس 2 آپشن تھی۔ ایک تو تھی کہ میں پیسے اور کماؤں اور دولت اکٹھی کروں، دوسری یہ تھی کہ میں پالیٹکس میں آؤں اور سیاست میں آ کر میں جو سپریس لوگ ہیں
جن کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے ان کی آواز بنی. تو میں نے بہت سوچ بچار کے بعد وہاں پر لیبر پارٹی میں شرکت کی اور اللہ تعالیٰ نے مجھے سب سے پہلے 1992 میں گلاسگو سٹی کونسلر بنا اور اس کے بعد 1997 میں اللہ تعالیٰ نے مجھے برطانیہ کا پہلا مسلمان ممبر آف پارلیمنٹ بننے کا اور یہ میرے لیے ویسے بھی بڑی فخر کی بات تھی کہ وہ ملک جس نے آدھی دنیا پہ حکومت کی ہے، جس پارلیمنٹ نے بنگلہ دیش پہ حکومت کی ہے، انڈیا پہ حکومت کی ہے، پاکستان پہ کی ہے، باقی امریکہ پہ انہوں نے حکومت کی ہے، تو اس پارلیمنٹ میں بیٹھنا، وہاں کے فیصلوں میں شامل ہونا، یہ میرے لیے بڑی اعزاز کی بات تھی. اور اس کے بعد میں ہمیشہ لوگوں سے کہتا ہوں کہ اپنی روٹس کو کبھی نہ بھولو کہ ویئر یو کم فرام. ہمیشہ یاد رکھو کہ آپ کا سفر جو ہے کہاں سے شروع ہوا ہے. تو میں مسلمان ہوں اور آلویز میں نے کبھی شاید محسوس نہیں کیا اپنے کو پاکستانی کہتے ہوئے، اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہوئے. تو جب حلف ہونا تھا تو میں نے سپیکر صاحب سے کہا کہ میں حلف جو ہے قرآن پاک پہ لوں گا، اور میں نے قرآن پاک پہ حلف لیا اور اللہ کے فضل و کرم سے آج بھی وہ قرآن پاک جو ہے وہ برطانیہ کی پارلیمنٹ میں موجود ہے. اس کے بعد میرا 1999 میں 98 میں پاکستان آنے کا کوئی خواب و خیال میں بھی نہیں تھا. تو اس وقت میں نے سرور فاؤنڈیشن بنائی اور یہاں پر ہسپتال بنانے شروع کیے، سکول بنانے شروع کیے، لوگوں کو پینے کا صاف پانی دینا شروع کیا. تو جب میں برطانیہ میں تھا تو اس وقت بھی میں ہمیشہ پاکستان کا سوچتا تھا. اور دوسری چیز جو میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ اداروں سے میری بات شروع ہوئی. ہماری بالکل میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ پاکستان کی ایک پولیٹیکل پارٹی بھی ادارہ نہیں ہے. سب سیلف سینٹرڈ ہیں، ون مین شو ہیں، ڈکٹیٹرشپ ہے اور پارٹیوں میں مشاورت اور کسی قسم کی جمہوریت جو ہے وہ نہیں. تو میرا ایک خواب ہے کہ میں ایک پارٹی کو جمہوری پارٹی بنانا چاہتا ہوں. اور آج جتنے بھی دوست یہاں پر موجود ہیں میں آپ کو سیکرٹ جو ہے کہ کیوں بیرونی ممالک میں جمہوریت کامیاب ہے، وہاں پر وہ ڈیلیور کرتے ہیں، یہاں کیوں نہیں ہوتا، اس کی بڑی وجہ میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ وہاں کا جو پرائم منسٹر ہے یا وہاں کے جو فیڈرل منسٹر ہیں وہ بھی اپنے آپ کو ٹکٹ نہیں دے سکتے. وہاں کا جو پرائم منسٹر ہے وہ اپنے حلقے میں جائے گا، جو 1000 یا 500 700 ممبر اس کے حلقے میں ہوگا، تو ہر سال جب الیکشن ہوں گے ہر 4-5 سال کے بعد، تو وہ علاقے کے جو لیبر پارٹی کے ممبرز ہیں وہ فیصلہ کریں گے کہ ہم نے اگلا ٹکٹ اس کو دینا نہیں دینا. تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے، اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ممبر آف پارلیمنٹ چاہے وہ پرائم منسٹر ہے، فیڈرل منسٹر ہے، اس کو پتا ہے کہ میرا مستقبل جو ہے وہ ورکرز کے ہاتھ میں ہے، میرا مستقبل کارکنوں کے ہاتھ میں ہے، تو وہ ان کی خدمت کرتا ہے، ان کی بات سنتا ہے. تو اب ہمارے الٹ ہے سسٹم. ہمارے ورکرز کو کوئی پوچھتا نہیں، ان کا تو کام ہے دلیاں بچھائیں بھی، نعرے لگائیں، سیکورٹی فراہم کریں اور اپنا جیلوں میں جائیں، سختیاں برداشت کریں. جب اقتدار آتا ہے تو پاکستان میں کوئی سیاسی پارٹی ورکرز کو حصہ تو اقتدار میں دینا دوری بات ہے، شاباش بھی نہیں دیتے کہ چلو بھی ویل ڈن بچوں تو بڑا اچھا کام. اس لیے ہم پاکستان مسلم لیگ میں وہی نظام لے کے آنا چاہتے ہیں جو برطانیہ میں، یورپ میں، امریکہ میں ہے. اور انشاءاللہ ہم اپنے ورکرز کو عزت بھی دیں گے، ہم اپنے ورکرز کے ساتھ بھی بیٹھیں گے. اور اس کا فرق یہ ہے، میں نے چونکہ تمام سیاسی جماعتوں کے سارے سسٹمز کو دیکھا ہے، تو میں نے دیکھا ہے کہ جو لوگ اپنے حلقوں میں کام کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، اپنے لوگوں کی سروس کرتے ہیں، ان کی رسائی جو ہے کوریڈورز آف پاور میں نہیں ہوتی. کوریڈورز آف پاور میں خوشامدی اور پیراشوٹر، میں ان کو کہتا ہوں پیراشوٹر، وہ وہاں لیڈرشپ کے قریب ہو جاتے ہیں اور جو بیچارے دن رات محنت کرتے ہیں وہ پیچھے چلے جاتے ہیں. اور پھر ٹریجڈی ڈے ہے کہ جب اقتدار سے باہر ہوتے ہیں تو پیراشوٹر پھر بھاگ جاتے ہیں، ورکر پھر وہی کام آتے ہیں. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنے ورکر جو ہیں ان کو انشاءاللہ ہم عزت بھی دیں گے اور اپنی پارٹی جو ہے اس کو انشاءاللہ ایک ادارہ بنائیں گے. پاکستان مسلم لیگ زندہ باد، پاکستان مسلم لیگ چودھری سرور کا نام بڑھاؤ.
तो मैं जितने भी एक और बात मैं कहना चाहता हूँ, एक गल मैं थोड़ा कर ही लेना है, हालांकि करनी तो नहीं चाहिए लेकिन कर लेना। मेरे पास जब मैं गवर्नर था तो मेरे पास बहुत से लोग जो पीटीआई के वर्कर, जिनको बेचारों को कोई पूछता नहीं था, थानेदार नहीं पूछता। देखिए, जब आप इक़्तिदार में आते हैं तो लोगों की ख्वाहिशात होती हैं कि चलो भी ओवरसीज ही मेरी गल मान जाए, SHO दे कहते मैं कर लवां, कोई होर काम मेरा नली नाला कोई होर छोटे मोटे काम। तो मेरे पास आते थे, गिले शिकवे करते थे, तो मैं उन्होंने कहना हुंदा सी, भाई जान मेरे को सवाए टिशू दे तुहाडे आंसू पूजन ते होर मेरे को कोई गवर्नर दे कोल कोई इख्तियार नहीं हैगा। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਦੋਸਤ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਚਲੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿਸਾਬ ਹੀ ਦਈਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਜਾਨ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ 22 ਸਾਲ ਤੋਂ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਕਿ ਨਿਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਾਉਣਾ, ਨਿਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ। ਉਹ ਭਾਈਓ, ਨਿਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ, ਨਵੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨਵੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ पाकिस्तान का, ठीक इंसाफ। तो मैं आज ये कहना चाहता हूँ कि जो पुराने वर्कर्स हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग के, उनको मैं सबसे ज्यादा इज्जत दूंगा, जिन्होंने हमेशा पार्टी का जो साथ है वो दिया है। तो इंस्टीट्यूशंस की चूंकि मैं बात कर रहा था, इसलिए मैं बात कर रहा हूं कि ये की है हमारे प्रॉब्लम ये है कि हम अपने इंस्टीट्यूशन जो हैं उनको डेवलप नहीं कर सके हैं, और जानबूझकर हम करना भी नहीं चाह रहे। मुझे बहुत से लोग कहते हैं कि चौधरी साहब, अगर तुसी प्रेसिडेंट ने भी वोट लैके बनना है, सैकटरी ने भी वोट लैके बनना है, तो फिर तुहाडे भले की होएगा। तो मैं क्या भाईजान, मैं यही चाहता हूं, और मैं इसलिए आज मैं आपसे एक बहुत बड़ी अपील यही करने वाला हूं कि मेरे भाइयों दोस्तों, मेंबरशिप शुरू करें, मास मेंबरशिप, आवाम तक जाएं, अपना पैगाम उन तक पहुंचाएं। और मेरा खासकर इस्लामाबाद के दोस्तों को मैं ये चैलेंज देके जा रहा हूं कि यहाँ पर 3 MNA की सीटें हैं, और मैं चाहता हूं कि 3000 मेंबर हमारा इस्लामाबाद का अगले 2-3 महीनों में पार्टी में होना चाहिए, ताकि हम पार्टी को प्रॉपर तरीके से जो है वो तो मैं रेस्क्यू 1112 की मिसाल देता हूं। इसकी सारी ट्रेनिंग स्ट्रक्चर, इसके इंस्टीट्यूशन स्कॉटलैंड के लोगों ने बनाया था सारी। यहां से सिर्फ ये किराया लेके जाते थे, जितने भी ऑफिसर वहां पे उनकी होटल लॉजिंग ट्रेनिंग हम करवाते थे, हमारी ग्लासगो सिटी काउंसिल और स्ट्रेटकल फायर ब्रिगेड सबसे करवाते। आज भी देख लें कि रेस्क्यू 1112 एक ऐसा अदारा है जिस पे पंजाब के लोग और पूरे पाकिस्तान के लोग फख्र कर सकते हैं। फिर पंजाब ओवरसीज कमीशन मैंने बनवाया, जिसमें पाकिस्तान के लोगों को रिलीफ मिल रहा है। फिर पंजाब आबे पाक अथॉरिटी, ये कहते हैं कि नहीं पाकिस्तान दे विच कमीशन तो नहीं काम चल सकता है, कमीशन देना ही पैना है। मैंने साबित किया है पाकिस्तान में, मैं आज भी चैलेंज करता हूं कि पंजाब आबे पाक अथॉरिटी के तहत मैंने 1300 मंसूबे जो हैं बनाए हैं पंजाब में। एक मुझे बता दे कि किसी ने 1 रुपए की करप्शन की हो, ली हो या दी हो। अगर आप में अकल है, आप में विजन है, तो इनके आप हाथ रोक सकते हैं करप्शन करने वालों के। और हमने जो फिल्ट्रेशन प्लांट जो मंसूबे 2-3 करोड़ में बनते थे, हमने उनको 40 लाख में बनवाया। तो मेरे भाइयों, जो रिसोर्सेज हैं उनको हमें प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, उनको हमें जो है उनका ख्याल रखना पड़ेगा। देखिए, मैं पंजाब में अक्सर कहता हूं 2500 अरब किस्मती से रिश्वत जो है उसने हमारा बिल्कुल सत्यानाश कर दिया। तो अब मैं सिर्फ 3 मिनट और लूंगा और मैं बताऊंगा कि हमारी पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए विजन क्या है, हमारे चैलेंजेस क्या है। हमारे 3 बड़े चैलेंजेस हैं। एक तो जो पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है, इसकी वजह से पाकिस्तान को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंच रहा है। अगर अनसर्टेनिटी है तो आपके अपने बाहर रहने वाले पाकिस्तानी यहां इन्वेस्ट नहीं करना चाहते। बाहर का इन्वेस्टर उसी वक्त आएगा जब आप पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जो है देंगे। इसीलिए चौधरी शुजात साहब और मैंने और मेरी पार्टी ने हमेशा ये कहा है कि हम चाहते हैं कि मुल्क की तमाम सियासी पार्टियां एक प्लेटफॉर्म इकट्ठी करें और जो मुल्क के जरूरी फैसले हैं उनको करो कि इसको मुल्क को जमहूरियत कैसे हमने आगे लेके जानी है, हमने इलेक्शन कब कराने हैं। तो एक तो हम इस बात के हक में हैं कि हमारे
سیاسی پارٹیوں کے دوران مبادلات ہونے چاہیے. دوسرا ہمارا جو سب سے بڑا مسئلہ بن گیا ہے اخلاقیات. آپ سوشل میڈیا کو دیکھ لیں, شرم آتی. میں نہیں سمجھتا کہ ہماری بیٹیاں بہنیں جب ان کو پڑھتی ہوں گی اس گندگی کو تو وہ کیا سوچتی ہوں. تو بھئی اسلام تو درس ہی پہلے اخلاق کا دیتا ہے کہ ایک دوسرے سے پیار کرو, ایک دوسرے کی عزت کرو. ڈفرنس آف اوپینین آپ بغیر گالی دیے بھی کر سکتے ہیں, اپنا پوائنٹ آف ویو آپ گالی دیے بغیر کر سکتے ہیں. تو یہ بھی ہماری جو پارٹی ہے, ہم اپنے نوجوانوں کو یہ کہیں گے کہ ہم اخلاقیات, ہم پہ اگر کوئی کیچڑ جھاڑے گا بھی تو ہم نے اس کا جواب, گالی کا جواب گالی سے نہیں دینا. ہم گالی کا جواب آرگومنٹ کے ساتھ دیں گے. ہم گالی کا جواب جو ہے اپنی جو ہمارا منشور ہوگا پارٹی کا اس پہ ہم دیں گے. تیسرا اور جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ معیشت ہے. پاکستان قرضوں تلے دبا ہوا ہے. ہمارے پاس $4 بلین جو ہے ٹوٹل ہمارے پاس زر مبادلہ رہ گئے ہیں. اتنے سارے ریسورسز ہونے کے باوجود جو ہم مسائل کو حل نہیں کر سکے, یہ انکمپیٹنس ہے, نالیکی ہے, یہ کرپشن ہے. ورنہ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو ریسورسز میں کوئی کمی نہیں دی ہے. سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو بلوچستان میں معدنیات ہیں, مائننگ ہے, جو ریکارڈ ایک ہے وہاں پر ایک کان جو ہے کافر کی. مجھے دوست ہے میرے جو کہ اس پہ مائننگ پہ بہت بڑے دنیا کے بلکہ سب سے بڑے ایکسپرٹیز ہیں, میں نے ان کو پاکستان میں بھی بلایا تھا. تو اس نے مجھے کہا کہ اگر یہ ریکارڈ ایک مائن جو ہے امریکہ میں ہوتی, یورپ میں ہوتی, تو this alone was worth $100 بلین. تو $100 بلین کی چیزیں جو ہیں ہمارے بلوچستان میں پڑی ہیں بھائی. اس میں وہاں پر ہمیں ریسرچ کرنی پڑے گی, وہاں کھدائی کرنی پڑے گی, اور پھر ایمانداری سے اس پہ کام کرنا پڑے گا. تو یہ معدنیات جو ہیں پاکستان کو اس مصیبت سے نکال سکتی. اس کے بعد ایگریکلچر ہے. کسی کے پاس اتنا کینال سسٹم جو ہے ڈسٹریبیوشن نیٹ ورک نہیں ہے کسی ملک کے ساتھ جو پاکستان کے پاس ہے, لیکن ہم نے ایگریکلچر کو تباہ کر دیا ہے, برباد کر دیا. اس لیے نمبر 2 کام کھاد, نمبر 2 سیڈ, نمبر 2 سپریاں, نمبر 2 ہر چیز میں ملاوٹ نے ہماری ہر چیز جو ہے تباہ کر دی. 2013 میں ہماری جو پروڈکشن تھی کاٹن کی 15 ملین بیل تھی, پھر اس کے بعد اب 6 ملین بیل پہ رہ گئی ہے. تو اگر صرف ہم کاٹن کا, رائس کا, ویٹ کا, میز کا, سیڈ کا مسئلہ حل کر دیں تو ہماری پروڈکشن جو ہے 2-3 گنا بڑھ سکتی ہے, جس سے ملک میں خوشحالی بھی آ سکتی ہے اور یہ ملک جو ہے وہ ریولوشن بھی یہاں پر آ سکتا ہے. اس کے بعد ہمارے چیلنجز ہیں ری پیمنٹ آف ڈیٹ. جب مجھے لوگ کہتے ہیں کہ جی $100 بلین جی قرضہ اتنا بڑا ہے, کوئی بڑا قرضہ نہیں میرے بھائیوں. یہاں پر تو جو 30 لاکھ میں ایکڑ لوگ لیتے ہیں یہ ایگریکلچر لینڈ, اور وہاں پر جب وہ شاپنگ پلازا بنا دیتے ہیں, گھر بنا دیتے ہیں, تو ایک 30 لاکھ کی زمین 10 کروڑ کی بن جاتی ہے. لیکن وہ پیسہ بھائی چوروں کی جیب میں جا رہا ہے. جو پرمیشن دیتا ہے وہ بھی پیسے لیتا ہے, جو ان کو ڈیولپ کرتا ہے وہ بھی کماتا ہے. پھر کئی تو ماشاءاللہ ویسے ہی گوشت فائلہ میں جندیاں نے. تو یہ سارا نظام جو ہے یہ ٹھیک ہو سکتا ہے, کوئی مشکل کام نہیں, کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. لیکن میں آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ چاہے وہ ہیلتھ ہے, چاہے وہ ایجوکیشن ہے, چاہے وہ عدل و انصاف کا سسٹم ہے, انشاءاللہ پاکستان میں ہم ہر ایشو پہ ایک پورا ہماری پارٹی جو ہے پلان دے گی, مینیفیسٹو دے گی. ہم بتائیں گے کہ ہم اس ملک کی تقدیر جو ہے وہ کیسے جو ہے وہ بدل سکتے ہیں. عدل و انصاف, ہمارے تحریک انصاف کے لیڈر عمران خان صاحب سے جب بھی تقریر آپ ان کی سنیں تو وہ کہتے ہیں کہ جی جس ملک میں انصاف نہیں ہوتا اس ملک میں خوشحالی نہیں ہو سکتی, اس ملک میں ترقی نہیں ہو سکتی. جہاں بڑے اور چھوٹے کو انصاف میں فرق آئے, یہ نہیں ہو سکتا, وہ نہیں سکتا. بھائی 9 سال کو ابھی حکومت رہی ہے KPK, 9 سال تے 4 سال حکومت رہی ہے پنجاب, تے عدل و انصاف تو صوبیاں نے دینا سی. تسی عدل و انصاف دینا چاہتے تو پولیس ریفارم کر دے, جوڈیشری ریفارم کر دے, پروسیکیوشن کو بہتر کر دے, تو لوگوں نے انصاف لینا شروع ہو جاتا. نہیں دے سکے, اس وقت توجہ ہی نہیں. ایشوز پہ کسی ان کی منزل یہ ہوتی ہے کہ ہم نے اقتدار میں آنا ہے. اور یورپ میں اور دوسرے ملکوں میں
लोगों की मंजिल ये होती है कि इक़्तिदार में आने से पहले हमने तैयारी करनी है कि हमने इस मुल्क को किस तरीके से चलाना है, लेकिन हमारे जब हम हुकूमत में आ जाते हैं तो फिर हम सोचते हैं कि मुल्क को कैसे चलाना। तो फिर मुल्क को कौन चलाता? ब्यूरोक्रेसी। क्योंकि वो ब्यूरोक्रेसी वो मैनू कई बारी लोग जो है ने वो कहते नहीं जी फौज ने इस मुल्क को बड़ा नुकसान पहुंचाया जी, एस्टैब्लिशमेंट ने नुकसान पहुंचाया, कोई कहता जी सियासी पार्टियां ने बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया, कोई कहता जी जुडिशरी ने पहुंचाया। मैं कहना बिल्कुल ठीक गल है, उन्होंने पहुंचाया, लेकिन भाई मार्शल लॉ या जमहूरीयत तो अद्धा रही ना, तो ब्यूरोक्रेसी तो 75 साल तो इस मुल्क को तबाह कर रही है। मैं समझदा कि इस मुल्क को सबसे ज्यादा नुकसान ब्यूरोक्रेसी ने किया। बरतानिया का प्राइम मिनिस्टर 4 कनाल के घर में रहता है, वहां का वजीर खजाना 2 कनाल के घर में रहता है, हमारा ब्यूरोक्रेट जो है डिप्टी कमिश्नर 12 एकड़ के घर में रहता है, हमारा डीपीओ 12 एकड़ के घर में रहता है, हमारा कमिश्नर 20 एकड़ के घर में रहता है, डीआईजी रहता है। मेरे भाइयों अब नहीं चलेगा ये निजाम। फिर कितने वहां पर नौकर हैं, फिर उनकी गाड़ियां कितनी हैं, सारी फैमिली वो गाड़ियां करती हैं। बरतानिया में जो चीफ कांस्टेबल है वो भी अपनी कार पे घर से दफ्तर में आता है, उसके पास सरकारी नहीं है, बिजली घर की खुद देता है। हमें पाकिस्तान में इस निजाम को तब्दील करना पड़ेगा अगर हमने आगे जाना है। तो भाई इन सबको भी एक एक कनाल के घर में इंशाल्लाह हम प्रपोजल देंगे, बड़ी जुर्रत के साथ देंगे कि 12-12 एकड़ नहीं चलेगा, एक एक कनाल के घर में अच्छा बना के देंगे, लेकिन एक कनाल के घर में रहेंगे सारे या 2 कनाल के घर में रहेंगे। तो भाई ये सारी तब्दीलियां हमें लानी पड़ेंगी इसी तरीके से। और मुझे इस बात का अफसोस भी है जब मैं सोचता हूं कि हमारे नौजवान बेचारे 65% है हमारे मुल्क का, नौजवानों के मसाइल पे किसी ने तवज्जो नहीं दी। कितना मुश्किल होता है माँ बाप के लिए, जो पढ़ाई कराते हैं वो अपनी पत्नी क्या क्या चीज बेचते हैं, क्या क्या चीज सेक्रीफाइस करते हैं, किसी को MA करवाते हैं, BA करवाते हैं, लेकिन जब उनके पास डिग्री लेने के बाद जॉब नहीं मिलता तो वो डिप्रेशन में बच्चे चले जाते हैं कि मैं अपने माँ बाप का जो था बोझ था जब मैं पढ़ रहा था, अब मैं बड़ा हो गया हूं, अब तो मुझे वालिदैन का सहारा बनना चाहिए, लेकिन वो बेचारे सहारा नहीं बन सकते क्योंकि कोई प्लान नहीं है किस तरीके से नौजवानों को जॉब अपॉर्चुनिटीज जो देनी है, एम्प्लॉयमेंट के मौके देने हैं। तो इंशाल्लाह हम अपने यूथ के लिए भी प्लान लेके आएंगे कि हमने अपने यूथ को किस तरीका से स्किल्ड वर्कर बनाना है, और जब वो यूनिवर्सिटियों में पढ़ते होंगे तो किस तरीके से उनको एंटरप्रेन्योर बनाना है। तो मैंने अल्लाह के फजल करम से मुझे ये बात बड़े फख्र से कहता हूं कि एज ए चांसलर ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी पहली दफा पाकिस्तान की तारीख में मैंने तमाम जो वाइस चांसलर थे उनको मेरिट पे जो है वो उनको मेरिट पे लगाया, जिसकी वजह से आज पंजाब की जो हमारी यूनिवर्सिटियां हैं वो दुनिया की टॉप 500 यूनिवर्सिटी। फिर ख्वातीन बांग्लादेश में साल में एक भी तेजाब फेंकने का वाकया नहीं होता, इसलिए कि वहां उन्होंने सजा और सजा का निजाम पैदा कर दिया कि अगर किसी खातून के साथ ज्यादती हुई तो उन्हें कैफरे करदार तक पहुंचाया जाता है। लेकिन पाकिस्तान में 4 साल की बच्चियों के साथ ज्यादती होती है, यहाँ पर 5-6 साल के बच्चों के साथ ज्यादती होती है, यहाँ हमारी बहनों पे तेजाब फेंक दिया जाता है, उन पे जुल्म होता है, बर्बरियत होती है, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है। तो इंशाल्लाह हम अपनी बहनों को फुल प्रोटेक्शन देंगे और उनको इस तरह इज्जत देंगे जिस तरीके से हम अपनी बेटियों और बहनों और माओ को देते हैं। फिर आखिर में मैं ये कहना चाहता हूं कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने फरमाया था कि अब पाकिस्तान बन गया है और पाकिस्तान में रहने वाले तमाम सूबों के लोग, तमाम मज़ाहिब के लोग पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान के बशिंदे हैं और इक्वल सिटीजन ऑफ पाकिस्तान। लेकिन हमें ये सोचना है क्या हमने अपनी माइनॉरिटीज कम्युनिटीज जो हैं, चाहे हमारे क्रिश्चियन भाई हैं, सिख हैं, हिंदू हैं, क्या हम उनको इंसाफ दे सकें? उनके साथ क्या क्या ज्यादती होती है, क्या क्या जुल्म होता है, और फिर जो कल्प्रेट है उनको सजा नहीं मिलती, जिसकी वजह से इन वाक़यात में इजाफा हो रहा है। तो इंशाअल्लाह हम अपनी माइनॉरिटीज कम्युनिटी को भी यकीन दिलाते हैं कि इंशाअल्लाह हमारी पार्टी उनके शाना बिशाना खड़ी होगी और उनके बच्चों का उसी तरह से तहफ़्फ़ुज़ करेंगे जितना पाकिस्तान मुस्लिम लीग के लोग अपने बच्चों का इंशाअल्लाह करते हैं। तो आखिर में मैं फिर
آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ یہاں پر طارق شاہ صاحب جو ہیں ماشاءاللہ اپنی پوری ٹیم کے ساتھ ہمارے ساتھ تقریباً 40-50 کے قریب دوست جو ہیں یہاں شامل ہوئے ہیں، اور ان کی کارکردگی کو دیکھتے ہوئے میں چاہتا ہوں کہ طارق شاہ صاحب ہمارے یہاں کے ڈپٹی آرگنائزر جو ہیں انشاءاللہ ناف کے انشاءاللہ ہوں گے. I look forward to work with you. تو آخر میں اپنے جو کینڈیڈیٹس ہیں ہمارے 40-50 کینڈیڈیٹ ہیں ان سے کہوں گا کہ بھئی ہر پی پی میں، ہر صوبائی حلقے میں کم از کم 500 پارٹی کے مسلم لیگ کے ممبر دیکھنا چاہتا ہوں. تو ہمارے غلام ربانی صاحب یہ مسلم لیگ زیڈ کے میرا خیالات تھے سیکٹری اطلاعات، تو میں ان کا مشکور ہوں کہ وہ ہماری پارٹی میں شامل ہو گئے ہیں. میں ان سے پوچھا نہیں ہے چونکہ سیکٹری اطلاعات بڑے زبردست ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ نارتھ پنجاب کے لیے ان کو سیکٹری اطلاعات کا کام یہ بڑا زبردست جو ہے انشاءاللہ پروموشن جو ہے وہ کریں گے. غلام ربانی صاحب اور تمام دوسرے دوست جو ہمارے ساتھ شامل ہیں، اور ماشاءاللہ نرجس بھی یہاں پر ہماری کینڈیڈیٹ ہیں، اور یہ پی ٹی آئی کی بڑی زبردست ورکر تھی، اور اب میرا خیال ہے یہ ڈبل کام جو ہے اب پاکستان مسلم لیگ میں کریں گی. تو آخر میں میڈیا کے دوستوں آپ کا بہت شکریہ اس میں کہ آپ نے بڑا انتظار کیا، میری بات کو بھی سنا، اور میڈیا کا بھی ہم یقینی بنائیں گے کہ کوئی جو ہے میڈیا کے لوگ جو ہیں ان پہ کسی قسم کی بھی وائلیشن جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے، اظہار آزادی جو ہے ہونا چاہیے. پاکستان زندہ باد. پنڈی سے میں جو ہے یہ آج